بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس سٹوریز میں اب سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 12۔ چھٹی صدی عیسوی میں کارکوٹ بسنی خاندان کا عظیم فاتح للتادت کشمیر میں منصب اقتدار پر جلوہ افروزہ ہوا۔ یہ خاندان 192 سال تک برسر اقتدار رہا۔ للتادت نے وسطی ہند، وادی گنگ و جمن کے میدانوں سے لے کر جنوبی جزیروں تک کا علاقہ فتح کیا۔ شمال مشرق میں برشپور، پشاور، ٹیکسلا، گندھارا اور افغانستان کے سبھی علاقوں کو اپنی کلمروں میں شامل کیا۔ وہ ایرانی فتوحات کے بعد براستہ گلگت دیوسائی کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ 10 روز تک مسلسل برف باری کی وجہ سے وہ اپنی افواج کے ہمراہ برف کے طوفان میں دب کر مر گئے۔ للتادت 695 عیسوی سے 732 عیسوی تک 37 سال کشمیر و ہند کا حکمران رہا، جس کا ذکر ہندی تاریخ دانوں اور مغربی محققینوں نے نہیں کیا۔ ابو ریحان البیرونی لکھتا ہے کہ محمود غزنوی کے ہمراہ وہ تسخیر ہند پر گیا اور کشمیر کے نامکمل تسخیر کے دوران وہ بھی محمود کے ساتھ تھا۔ محمود کو پونچھ سے آگے نہ بڑھنے دیا گیا اور کشمیریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ کشمیری للتادت کو مرنے کے بعد بھی یاد کرتے تھے اور اس کی عظمت کے گیت گاتے تھے۔ للتادت ہندو طرز تعمیر کا سرخیل تھا۔ اس کے دور میں تعمیرات کا پھر سے آغاز ہوا اور عوام کی فلاح و بہبود کا خاص خیال رکھا گیا۔ وہ عوام و خاص میں یکساں مقبول اور عدل و رحمدلی میں ضرب المثال تھا۔ مشہور مورخین P.N. بازمزئی، جگموہن پریمناتھ بجاج اور محمد دین فوک نے اپنے تواریخ میں للتادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کشمیری حکمران جن کے دور اقتدار میں موجود پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے کشمیر کی حدود میں شامل رہے، ان میں عظیم المرتبت شاہ کشمیر سلطان شہاب الدین قابل ذکر ہیں۔ یہ مسلمان بادشاہ 1354 عیسوی میں تخت کشمیر پر جلوہ افروز ہوا اور 1373 عیسوی تک حکمران رہا۔ اس کا دور حکومت ہر لحاظ سے مثالی تھا۔ ملک کے ہر گوشے میں امن و خوشحالی اور عدل و مساوات کا بول بالا تھا۔ سلطان کے 2 ہندو فوجی جرنیلوں چندر ڈامر اور لولا نے بلتستان، گلگت، چترال، لداخ، کشتواڑ اور جموں میں سازشوں کا خاتمہ کیا اور پونچھ اور اوڑی سے گزر کر پنجاب، سندھ اور مکران تک پیش قدمی کی۔ ایک طرف سرہند اور دوسری جانب پشاور سے کابل اور بدخشاں تک فتح کا جھنڈا لہرایا اور ان علاقوں سے ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا۔ مقبوضہ ریاستوں اور علاقوں کے عوام نے سکھ کا سانس لیا اور سلطان شہاب الدین کی عظمت کے گیت گانے لگے۔ جگموہن نے سلطان شہاب الدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہاب الدین کا دور حکومت سیاسی، عسکری اور معاشی لحاظ سے مثالی اور سلطان کی ذہانت اور اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال ہے۔ سلطان شہاب الدین جیسے حکمران صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جو مر کر بھی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ تاریخ کشمیر کے مصنف نے لکھا ہے کہ للتادت کے بعد شہاب الدین دوسرا کشمیری حکمران ہے جس نے فن حرب و ضرب اور سپاہ گرمی کا لوہا منوایا۔ تاریخ میں ایسے کم ہی حکمران گزرے ہیں جو ساری مملکت کے باشندگان میں یکساں مقبول ہو۔ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے اس عظیم حکمران کا ذکر ان الفاظ میں کیا: عمر باگل رخت بربست و کشاد خاک مادیگر شہاب الدین نژاد۔ سلطان شہاب الدین ہر مذہب کے علماء کا قدردان تھا۔ وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کا خیال رکھتا اور انہیں مکمل مذہبی آزادی کا اختیار دیتا۔ شہاب الدین نے ہندو وزیر عہدے شری نے مشورہ دیا کہ مہاتما بدھ کے قد عدم سونے چاندی اور پینل کے مجسموں کو پگھلا کر اسکول میں ڈھالنے سے شاہی خزانہ بھر جائے گا اور ملک میں مزید خوشحالی آئے گی۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے
تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔